प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद भला है और हमेशा वो हमसे भलाई करता है। आज हम इस गवाही लाइव शो में, इस ब्रॉडकास्ट में आप तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद कहते हैं और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं इस मौके के लिए, आज के इस वक्त के लिए। और आज इस एपिसोड में हम बड़े खास मौजू पर बात करने वाले हैं और वो ये है कोरोना वायरस और मसीही ईमान। और ये हम सब के लिए इन हालात में इन बातों को जानना खुदा के कलाम मुकद्दस की रोशनी में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप सबको इस लाइव ब्रॉडकास्ट में वेलकम करता हूं। जितने बहन भाई इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबके लिए खुदा का शुक्र हो। आज का, जैसे मैंने आपको बताया कि मौजू बहुत खास है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस कोरोना वायरस की खतरनाक वबा के इस वक्त में ईमानदार खुदा के कलाम मुकद्दस की रोशनी में जान सकें कि कोरोना वायरस क्या है और हम मसीही ईमान में रहकर इस वबा का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। मेरे अजीजों, ये बहुत खास टॉपिक है और मैं आप सबसे कहूंगा जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, बरकत पाएं, गलत फहमियों और गलत तालीमात से वो महफूज रहें। आज के एपिसोड में खुदावंद के एक जबरदस्त खादम जो बहैसियत कलाम मुकद्दस के उस्ताद के अपनी खिदमात को सरंजाम दे रहे हैं, अपनी नौजवानी की एज ग्रुप में हैं। खुदावंद ने उन्हें बड़ी बरकत दे रखी है। आप FGA बाइबल कॉलेज जो बिलखुसूस एक बड़ा मुस्तनद बाइबल स्कूल है मुल्क पाकिस्तान में, उसके वाइस प्रिंसिपल के तौर पर अपनी खिदमात को बड़ी मेहनत और बड़ी जाफिशानी से अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर कॉन्फ्रेंसेस में, कन्वेंशंस में खुदावंद कलाम की खिदमत के लिए इन्हें इस्तेमाल करता है। और मैं इस बात के लिए खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनके साथ मिलकर कोरोना वायरस और मसीह ईमान के ताल्लुक से सीखेंगे। सर, वेलकम टू द शो। मैं आपको गवाही टेलीविजन के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में वेलकम करता हूं और यकीनन जिंदगी की बातें प्रोग्राम में गवाही टेलीविजन में लोग आपको देखते हैं, कलाम सीखते हैं, बरकत पा रहे हैं। मैं इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। लेकिन आज हम इस लाइव वीडियो में ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि गवाही टेलीविजन पर भी हम इस लाइव मैसेज को कर रहे हैं। और मैं नाजरीन के साथ अभी शेयर कर रहा था कि आज का उन्वान बहुत खास उन्वान है, मसीह ईमान और कोरोना वायरस। सो सबसे पहले इस लाइव ब्रॉडकास्ट में वेलकम। थैंक यू वेरी मच पास्टर सरफराज विलियम। मेरे लिए ये एजाज और इज्जत की बात है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट में शरीक हो सकूं और मसीही ईमान और कोरोना वायरस जैसे अहम और नाजुक मौजू पर आपसे बात कर सकूं। मैं आपके वक्त के लिए, आपकी खिदमत के लिए बेहद शुक्रगुजार हूं और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। भाई साहब, एक बात जो अक्सर ये कहता हूं कि जो कलाम मुकद्दस के जो असातिज़ा हैं या जो उस्ताद की खिदमत है, ये बड़ी खास खिदमत है और हर दौर में मुख्तलिफ तरह के तूफान, मुख्तलिफ तरह के सवाल, मुख्तलिफ तरह के मामला खड़े हो जाते हैं जिसमें बहैसियत उस्ताद आपकी खिदमत हमारे लिए और बिलखुसूस ईमानदारों के लिए कलाम में कायम रहने और कलाम में बढ़ते रहने के लिए बड़ी खास है। और इन अयाम में जब हर तरफ दुनिया में मुख्तलिफ वबाएं हैं, चैलेंजेस हैं, मैं समझता हूं कि कलाम मुकद्दस में कायम रहना ये ईमानदार के लिए बहुत जरूरी है। सो वैसे मैं पहला सवाल आपके साथ ये करना चाहता हूं
آج کے اس ایپیسوڈ میں، اور جو ہمارا عنوان ہے میں چاہتا ہوں ہم اسے زیادہ وقت دیں، ڈیٹیل کے ساتھ خدا کے کلام کی روشنی میں آپ سے سیکھیں۔ وہ یہ ہے کہ خدا کرونا وائرس جیسی آفات کو کیوں ایمانداروں پر یا دنیا پر آنے کی اجازت دیتا ہے، کیوں یہ وبائیں آتی ہیں، اور خدا کیوں ایسی وباؤں کو الاؤ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر سرفراز۔ ایمانداروں پر کرونا وائرس کیوں حملہ آور ہو رہا ہے، یہ سوال ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم جو بیسک آپ کا کوشچن ہے کہ کیوں خدا نے اس وائرس کو اجازت دی کہ یہ ہماری دنیا پر حملہ آور ہو سکے، اس تعلق سے سب سے قادر مطلق ہے۔ عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، جو بھی یہ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، خدا قادر مطلق ہے، ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں، تمام زمین و آسمان کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اگر خدا چاہتا تو یہ سکتا ہے۔ کیوں خدا نے یہ اجازت دی کہ کرونا وائرس جو ہے ہماری دنیا پر حملہ آور ہو؟ بائبل مقدس میں سے اس کی مختلف وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ حقیقی وجہ اور مقصد صرف خدا جانتا ہے۔ ہم کلام مقدس میں سے رہنمائی لے کر انداز کے پیچھے خدا کے یہ مقاصد ہیں، لیکن حتمی وجہ خدا کو خروج کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو نمبر 1 بات ہے کہ خدا انسانی گھمنڈ کو توڑنے کے لیے قدرتی آفات اور وبائیں بھیجتا ہے۔ خدا انسانی گھمنڈ اور تکبر کو توڑنے کے لیے قدرتی آفات اور وبائیں بھیجتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 7ویں باب سے آپ شروع کر کے 32ویں باب تک پڑھیں تو مصر کے بادشاہ فرعون کا گھمنڈ توڑنے کے لیے خدا نے مختلف آفات بھیجی۔ پھر دوسری وجہ، بعض اوقات خدا جنسی بے راہ روی کی سزا دینے کے لیے بھی قدرتی آفات بھیجتا ہے۔ جنسی بے راہ روی کی سزا دینے کے لیے، اس تعلق سے 2 حوالہ جات نوٹ کر لیں۔ پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 19 کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 29 تک سدوم اور امورا کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ جب ہم جنس پرستی کا گناہ سدوم اور امورا میں جب پھیل گیا تو خدا نے بطور سزا وہاں پر آگ اور گندھک کو برسایا، ایک قدرتی آفت کو نازل کیا۔ پھر رومیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط 1 باب اور آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 32 تک ہمیں پولس ایسی ہی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جب لوگ گناہ میں گر گئے، فطری جسمانی تعلقات کی بجائے وہ غیر فطری جنسی تعلقات میں داخل ہوئے تو خدا نے انہیں عدالت کا نشانہ بنایا۔ تیسری وجہ قدرتی آفات کی ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہے کہ یہ اخیر زمانے کے نشانات ہیں۔ یہ قدرتی آفات اخیر زمانے کے نشانات ہیں۔ یہ آپ کو لوکا کی انجیل، مقدس لوکا کی انجیل باب نمبر 24 آیت نمبر 11 میں اس کا ذکر ملے گا۔ اس کے علاوہ مقدس متی رسول کی انجیل کے باب نمبر 24 میں بھی، پھر جو ہے اپنا مقدس مرکز کی انجیل کے باب نمبر 13 میں قدرتی آفات، اور لوکا کی انجیل کا باب نمبر 21 بھی آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ چوتھی وجہ، بعض اوقات اجتماعی اموات بنی نوع انسان کے لیے توبہ کا بلاوا ہوتی ہیں۔
नंबर 4, इज्तमाई अमवात बनीनो इंसान के लिए तौबा का बुलावा होती हैं। इसके लिए अगर नाजरीन नोट कर लें, मुकद्दस लूका की इंजील बाब नंबर 13 आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5, जब वहां लोग यीशु मसीह से पूछते हैं कि वो लोग जिन पर शिलोह का बुर्ज गिरा, तो क्या वो क्यों गिरा, या पिलातूस ने जिन यहूदियों को उनकी कुर्बानियों के साथ ही ज़बह कर दिया, तो वो क्या हमसे ज्यादा गुनाहगार थे? यीशु मसीह फरमाते हैं वो तुमसे ज्यादा गुनाहगार नहीं थे, लेकिन अगर तुम तौबा ना करोगे तो तुम भी हलाक हो जाओगे। सो कुदरती आफात के जरिए इज्तमाई अमवात बनीनो इंसान के लिए तौबा का बुलावा है। आज तक तकरीबन 2000 के करीब लोग पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 4 लाख के करीब। सो ये इज्तमाई अमवात हैं, तौबा का बुलावा। 5वीं बात ईमानदारों के लिए वो है, अगर हम पहला कुरिन्थियों 11वां बाब आयत नंबर 29 से आयत नंबर 33 तक पढ़ें, तो कुदरती आफात और वबाएं, मुसीबत और मौत ये जो आती है इनके जरिए से, ये ईमानदार की तरबियत के लिए है। सो 5 बातें मैंने अभी आपके सामने रखी हैं कलाम मुकद्दस में से। खुदा क्यों कुदरती आफात भेजता है, कोरोना वायरस जैसी वबाएं और आफतें खुदा इनकी क्यों इजाजत देता है? नंबर 1, इंसानी घमंड को तोड़ने के लिए। नंबर 2, जिनसी बेरारवी या गुनाह की सजा के लिए। नंबर 3, अखीर जमाने के निशान के तौर पर। नंबर 4, तौबा के बुलावे के लिए। और नंबर 5, ईमानदारों की तरबियत के लिए। अब इस ताल्लुक से आखिरी नुक्ता यह है कि इस आफत की जद में ईमानदार और गैर ईमानदार, मसीही और गैर मसीही, मर्द और औरत, बुजुर्ग और बच्चे, गोरे और स्याह फाम, हर मजहब, हर नस्ल, हर मुल्क, हर तबके और हर कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। सो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि इन वजूहात में से ये एक वजह है जिसकी वजह से ये आफत दुनिया में आई है। बिल्कुल सिर्फ रब्बे जुल जलाल, कादर मुतलिक खुदा, जो मुतलिकुल अनान है, जो आलमे कुल है, जो खालिके कुल है, जो मालिके कुल है, सिर्फ वही पूरी वजह जानता है। सो हमारे लिए ये एक भेद है। कलाम मुकद्दस में से चंद वजूहात मैंने आपके सामने रख दी हैं, लेकिन जो तसल्ली और हौसला अफजाई की बात है पास्टर सरफराज और नाजरीन, वो ये है कि जितनी बड़ी मुसीबत हो, जितनी बड़ी तकलीफ और बुराई हो, खुदा उसमें से भी भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और इस ताल्लुक से मैं आपको मिसाल देकर इस पॉइंट को क्लोज करूंगा। खुदावंद यस्सु मसीह की मसलूबियत की मिसाल, खुदावंद यस्सु मसीह को जब यहूदी मजहबी लीडर और रूमी हुक्मरान उसके कत्ल का मंसूबा बना रहे थे और खुदावंद यस्सु अल मसीह को मसलूब कर रहे थे, तो वो तो अपनी तरफ से यस्सु मसीह की जिंदगी को खत्म करने का प्लान बनाए हुए थे, लेकिन खुदा ने यस्सु मसीह की मसलूबियत के नतीजे में ना सिर्फ यह है कि खुद यस्सु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके वसीले से दुनिया के लाखों करोड़ों बल्कि अरबों इंसानों के लिए जिंदगी का दरवाजा खुल गया। आमीन, हालेलुया। सो यस्सु मसीह की मौत के वसीले से खुदा ने दुनिया के तमाम इंसानों के लिए जिंदगी की राह खोल दी। आइए हम दुआ करें कि कोरोना वायरस के नतीजे में आने वाली मौत और तबाही के वसीले से भी बनीनो इंसान के लिए जिंदगी और बहाली का दरवाजा खुल जाए। आमीन, 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 आमीन। मैं वो आपने एक पॉइंट शेयर किया
اور وہ بڑا آف کورس پانچوں پوائنٹ جو ہیں وہ بڑے مستند ہیں، خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہیں، لیکن اس میں نجات کا بلاوا بھی ہے، نجات کا بلاوا ہے کہ خدا لوگوں کو بلاتا ہے۔ ہمارے لیے ایک موقع ہے، شاید دنیا میں بہت سارے لوگ تو اس وقت ہلاکت کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن یہ بہت سارے لوگوں کے لیے نجات کا بلاوا اور بحالی کی ایک آواز ہے۔ بھائی صاحب، یقیناً یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے شیئر کیا کہ یہ صرف مسیحیوں پر ہی نہیں آئی وبا، بلکہ ہر قوم، ہر رنگ و نسل، ہر ملک اور ہر طرح، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت اس وبا کا شکار ہیں۔ لیکن ایماندار ہوتے ہوئے، مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے، خداوند مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ، مسیحی، ان کا رد عمل اس میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ان کا رد عمل اس وبا میں کیا ہونا چاہیے؟ پاسٹر سرفراز، آپ بہت اچھے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ بڑے ذہین اور سمجھدار آدمی ہیں، اور بڑا اہم اور عملی سوال ہے۔ اس تعلق سے نمبر ایک بات جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے، ہم نے خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے۔ نحوم کی کتاب میں لکھا ہے پہلے باب کی آیت نمبر 7 میں کہ خدا بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے۔ God is our refuge in the day of trouble. سو ہم جو ہے بے آسرا لوگ نہیں ہیں، ہم بے سہارا لوگ نہیں ہیں، ہم بے یارو بے مددگار لوگ نہیں ہیں، ہم لاچار، کمزور، مفلس اور چھوڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ ہم یسوع مسیح میں آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہم نے اس پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ رومیو 8:28 کے مطابق سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ہاللویا۔ سو ہم نے دوستو خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات، ایمانداروں کے لیے یہ خدا حضور توبہ کرنے اور خاکسار بننے کا وقت ہے۔ خدا کے حضور ہم نے توبہ کرنی ہے اور خاکسار بننا ہے۔ دوسری تواریخ باب نمبر 7 آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 14 تک آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ اگر کوئی وبا آ جائے، آفت آ جائے، اور خدا کے لوگ اگر توبہ کر کے خاکسار بن کر دعا کریں گے تو خدا ان کے ملک کو پھر سے بحال کر دے گا۔ سو ہم نے توبہ کرنی ہے اور خاکسار بننا ہے خدا کے حضور۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، گناہ گار لوگ توبہ کرتے ہیں تاکہ وہ نجات پا جائیں، لیکن ایماندار توبہ کرتے ہیں تاکہ ان کی تقدیس ہو، تاکہ وہ خدا کے حضور اور زیادہ پاک کیے جائیں۔ سو جب میں کہتا ہوں ہم نے توبہ کرنی ہے، ایمانداروں نے توبہ کرنی ہے، تو میرا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نجات یافتہ نہیں ہیں۔ ہم پہلے سے یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلے سے نجات یافتہ ہیں۔ یہاں میری توبہ سے مراد یہ ہے کہ ہماری خدا کے حضور تقدیس ہو، اور جب ہم اس کے حضور خاکسار بنے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کے لیے خدا کے حضور، قادر مطلق خدا کے حضور شفاعت کریں۔ ایک اور پھر بات، ہم نے بطور ایماندار بالغ روحانی رویہ اپنانا ہے۔ سو نمبر ایک تھا خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، نمبر دو توبہ کرنا اور خاکسار بننا ہے، نمبر تین بالغ روحانی رویہ اپنانا ہے، بالغ میچور کرسچن ایٹیٹیوڈ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ واو، ہاللویا۔
یہ ہے فلپیوں 1:21، جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ یہاں پر ہم نے ان دنوں میں صدرک، میشک اور عبدنجو کو یاد رکھنا ہے۔ دانیل کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو 30 باب میں آیات نمبر 17 اور 18 میں ذکر ملتا ہے کہ جب دانیل کی کتاب میں اس کے ان دوستوں کو صدرک، میشک اور عبدنجو کو وہ آگ میں ڈالنے لگے نبوکت نظر بادشاہ کے حکم کے مطابق، تو انہوں نے 2 باتیں وہاں کہیں۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو عزیزو، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں کرونا وائرس سے بچانے اور چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویا، آمین۔ لیکن اگر وہ ہمیں نہ چھڑائے آگ سے، انہوں نے کہا تو بھی اے بادشاہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، ہم زندہ اور واحد خدا ہی کی عبادت کریں گے۔ آمین۔ اسی طرح اگر کوئی ایماندار کرونا وائرس کے باعث بیمار بھی ہو جائے اور خدا نہ کرے فوت بھی ہو جائے تو ہم نے 2 باتیں یاد رکھنی ہے۔ اگر وہ بیمار ہے پھر بھی ہم نے زندہ یہوہ خدا کی یسوع کے نام میں عبادت کرنی ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو ہم نے یہ نہیں بھولنا کہ وہ دنیا کے دکھ اور مصیبت سے آزاد ہو کر زندہ خدا کے آرام اور اس کی پاک تسلی بخش، امید بخش اور جلالی حضوری میں داخل ہو گیا ہے۔ سو خدا ہمیں کرونا وائرس سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر ہم اس بیماری کی زد میں بھی آ جائیں تو جو ہے ہم پھر بھی خدا ہی کی عبادت کریں گے۔ سو یہ تھی میری تیسری بات، خدا پر بھروسہ۔ نمبر 1 مسیحوں کا رد عمل۔ نمبر 2 مسیح توبہ کریں اور خاکسار بنیں۔ نمبر 3 بالغ روحانی رویہ اپنائیں صدرک، میشک اور عبدنجو کی طرح۔ نمبر 4 بیک وقت دلیری اور دانائی کا مظاہرہ کریں۔ ہاللویا۔ بیک وقت دلیری اور دانائی کا مظاہرہ کریں۔ دلیری سے مراد یہ ہے کہ میں خوف کا شکار نہیں ہوں گا، میں خوف کا شکار نہیں ہوں گی۔ یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے یسوع مسیح میں دلیر، پر اعتماد اور تسلی سے معمور اور بھرپور رہنا ہے، لیکن دلیری کے ساتھ ساتھ دانائی، اور دانائی سے مراد ہے ہم نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا، احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وہی روح القدس بھائی سرفراز جو مجھے اور آپ کو دلیری بخشتا ہے، حکمت بھی دیتا ہے، دانائی بھی دیتا ہے۔ اور دانائی کیا ہے؟ جب باہر نکلیں تو ضرور ماسک پہنے، ضرور ماسک پہنے، کسی سے ملے تو ضرور سوشل ڈسٹنسنگ یعنی 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ یہ خوف نہیں ہے، یہ ایمان کی کمی نہیں ہے، یہ دانائی ہے، یہ حکمت ہے، اور روح القدس حکمت بخشتا ہے۔ پاک روح کی نعمتوں میں کرنتھیوں کے نام خط میں حکمت کا کلام بھی ہے۔ روح القدس دانائی بخشتا ہے، حکمت دیتا ہے۔ سو ماسک پہنے جب باہر نکلیں، پھر جب کسی سے ملیں 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور ماسک پہنے رکھیں۔ پھر جب کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں، ان دنوں میں جو ہے ہاتھ جوڑ کر یا اشارے سے انہیں سلام کہہ لیں، اور پھر سینیٹائزر اپنے پاس رکھیں، اپنے ہاتھ ہر کچھ دیر کے بعد سینیٹائزر سے صاف کرتے رہیں۔ اگر کوئی آپ کو چابیاں یا کتاب کوئی چیز پکڑاتا ہے اس کو بھی سینیٹائزر سے صاف کر لیں۔ جیسے ہی گھر واپس آتے ہیں اپنے کپڑے اتاریں، ان کو لانڈری باسکٹ میں پھینکیں، نہائیں
اور اپنے جو ہے صاف کپڑے دوبارہ پہنے اور پھر جو ہے اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو اٹھائیں یا فیملی ممبرز کے ساتھ ملیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبور 23 میں لکھا ہے، اس کی 4 آیت میں خدا کا خادم بزرگ داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ اگر موت کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو میں ڈروں گا نہیں، لیکن ساتھ ہی امثال 22:3 میں لکھا ہے کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہم نے بلا کو دیکھ کر چھپنا ہے، یعنی احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پھر اگر آپ کو کھانسی یا چھینک آ جائے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھنا ہے۔ ہم نے سانپوں کی مانند ہوشیار یعنی محتاط بننا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی عزیز کرونا وائرس کی وجہ سے انفیکٹڈ ہے یا آپ کو پتا ہے کہ اس فیملی میں لوگ انفیکٹڈ ہوئے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے تسلی مانگیں، لیکن خود کو ان سے الگ بھی کر لیں، الگ بھی کر لیں۔ میرے 2 دوست ان دنوں کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہیں، میں ان سے ملتا رہا ہوں، خدا کا شکر ہے میرے بدن میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی۔ احتیاطاً میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا ہے، احتیاط کرنی ہے، اور میرا خیال ہے کل تک مجھے اس کا رزلٹ مل جائے گا، صرف اس لیے کیونکہ میرے 2 بچے ہیں، 3 سال کی عمر سے وہ دونوں چھوٹے ہیں، میں ان کو اٹھاتا ہوں تو میں احتیاطاً یہ چیک کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان اور احتیاط دونوں کا مظاہرہ کرنا ہے، دلیری اور دانائی دونوں کا دامن تھامے رہنا ہے، اور خداوند اس میں مدد کرے گا۔ اس کے بعد اگلی بات لمبی ہو رہی ہے، ہمارا رد عمل۔ خدا پر بھروسہ رکھیں، نمبر 1، توبہ کریں، خاکسار بنے، نمبر 3، نمبر 1 خدا پر بھروسہ رکھیں، نمبر 2 توبہ کریں اور خاکسار بنے خدا کے حضور، نمبر 3 بالغ روحانی رویہ اپنائیں، نمبر 4 دلیری اور دانائی، اور نمبر پھر 5 ہے الہی حکمت اور انسانی ذمہ داری، دونوں کو پریکٹس کرنا ہے۔ الہی حاکمیت حکمت نہیں، الہی حاکمیت۔ الہی حاکمیت سے مراد ہے خدا حاکم اعلیٰ ہے، چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، میں ڈروں گا نہیں۔ اور انسانی ذمہ داری سے مراد ہے میں نے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات ہے اپنے ملک، اپنی حکومت، اپنی دنیا اور تمام انسانوں کے لیے دعا کرنی ہے، شفایت کرنی ہے۔ اس میں خاص طور پر میڈیکل ورکرز کے لیے دعا کریں، ڈاکٹروں کے لیے دعا کریں، سائنسدان کے لیے دعا کریں کہ وہ ویکسین ایجاد کریں۔ جب تک ویکسین نہیں مل جاتی جو اس سے بیمار ہے وہ شفا پا جائیں، ویکسین ایجاد بھی ہو جائے پھر بھی خدا معجزانہ شفا بھی دے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اور آخری بات، مسیحوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ضرورت مندوں کی عملی مدد کریں، ضرورت مندوں کی عملی مدد کریں۔ میں نے دیکھا کہ گواہی ٹی وی نے ان دنوں میں غریب لوگوں میں راشن بانٹا، ویل ڈن، شاباش میرے پیارے بھائی پاسٹر سرفراز ولیم، آپ اور آپ کی ٹیم کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی جابز چلی گئی ہیں، فیکٹری ورکرز کی جاب چلی گئی ہیں، جو لوگ دہاڑی دار طبقہ ہے ان میں سے کئیوں کے ابھی بھی کام اویلیبل نہیں ہو رہے، جو لوگ ہوٹلنگ کی جابز کرتے تھے۔ پچھلے دنوں خداوند نے مجھے بیٹا دیا، میں ہاسپٹل میں جو ہے اس کی ویکسینیشن کے لیے گیا، وہاں پر ایک غریب خاتون تھی، وہ ایز اے کلینر کام کرتی ہے، اس نے مجھے پہچان لیا کہ پادری طارق وارث ہیں، میرے پاس آئی، کہنے لگی پادری صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اس کا نام دانش ہے، وہ ایک ہوٹل میں جاب کرتا تھا، ہوٹل بند ہے، اس کی ملازمت چلی گئی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا، وہ کہنے لگی کہ اس کے گھر میں جو خاتون کام کرتی تھی اس کو بخار ہوا 4 دن سے، تو وہ ڈاکٹر گھبرا گئی کہ کہیں اس کو کرونا وائرس تو نہیں ہے، اس نے اس خاتون کو ملازمت سے فارغ کر دیا۔ لوگ دکھ اور مصیبت میں ہیں، ہم ان کی مالی مدد کریں۔ ایف جی آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے اب تک ہم نے تقریباً 2500 سے زیادہ خاندانوں کو
राशन और रुपए पैसे की सूरत में अमली मदद दी है। गवाही टीवी ने ऐसा किया है। नाजरीन, आप जो लोग देख रहे हैं, जो कुछ आप कर सकते हैं एज बिलीवर्स वो करें। सो अमली मदद, बिल्कुल, ये अमली मदद बहुत जरूरी है। और लोग भाई साहब बहुत परेशान हैं, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान और दुनिया में। और ये बहुत अच्छी आपने जो है वो एक वजह हमें बताई कि हमें हमारा रद्द अमल कैसा होना चाहिए, उसमें अमली मदद भी उसमें जो है वो आपने शामिल की है। मुझे इससे बड़ी इंकरेजमेंट हुई और थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी हौसला अफजाई की है। हम भी इस वक्त में अपने बहन भाइयों के साथ हैं इस मुश्किल में। और क्योंकि पाकिस्तानी मसीही जो हैं वो अक्सरियत जो है वो उनकी जो नौकरियां हैं होटलों में हैं या घरों में हैं या इस तरह के वो काम करते हैं डेली वेजेस में, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमें इस मुश्किल में अपने बहन भाइयों की मदद करनी है। भाई साहब, कुछ और मसीहियों का रद्द अमल क्या होना चाहिए, कोई और पॉइंट है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करूं? हाँ, इसमें मैं टाइम को देख रहा हूं, हमें आधा घंटा हो चुका है। दो और बड़े अहम सवाल हैं। क्या जी ख्याल है कि अगर हम इस प्रोग्राम का पार्ट 2 जो है आने वाले दिनों में करें? आज हाँ हमने 2 सवाल देखे हैं, जिनमें जी नंबर 1 था, खुदा कोरोना वायरस जैसी वबाओं की क्यों इजाजत देता है। हाँ उसमें हमने देखा कि बुनियादी तौर पर इट इज अ मिस्ट्री, ये एक भेद है, लेकिन कलाम मुकद्दस में से 5 वजूहात मैंने बयान की। जी इसके अलावा और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैंने ये नुमाया वजूहात रखी। बिल्कुल दूसरा, फिर हमने ये देखा कि मसीहों का रद्द अमल क्या होना चाहिए। 2 और सवाल जो भाई सरफराज आपने मेरे साथ डिस्कस किए थे फोन पे, कि जी क्यों मसीही ईमानदार कोरोना वायरस की वजह से बीमार हो रहे हैं या कई फौत भी हो रहे हैं। और एक और सवाल ये था कि अगर कोई मसीही कोरोना वायरस के बायस बीमार हो जाए या फौत हो जाए तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और सवालात हैं। जब गवाही टीवी ने ये एड जारी किया कि हम जो है अपना इस पे बात करने लगे, तो कुछ लोगों ने मेरे फेसबुक पेज पे कुछ क्वेश्चंस लिखे। तो क्यों ना हम इस ताल्लुक से कुछ प्रोग्राम्स और करें आने वाले दिनों में। अपने जो व्यूअर्स हैं उनको फेसबुक के जरिए और टीवी के जरिए उसका दिन और टाइम बता दें और जी डिस्कस करें आने वाले दिनों में। और आज इन 2 पॉइंट्स को जिनको हमने फोकस किया है कि खुदा ने क्यों इसकी इजाजत दी है और मसीहों का क्या रद्द अमल होना चाहिए, यहीं पर हम स्टॉप करें। हम नाजरीन के सवालों का जवाब जरूर देंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम में, ताकि हम तफसील से और तसल्ली से इन अहम सवालात पर बात कर सकें जो आजकल ईमानदारों के ज़हनो दिल पर छाए हुए हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत आपने अच्छी बात कही है। और मैं ये समझता हूं कि इन 2 सवालों पर आज हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। आपने मुकद्दस कलाम की रोशनी में इंतहाई खूबसूरती के साथ इन 2 सवालों का जवाब दिया है कि खुदा क्यों ऐसी वबाओं की इजाजत देता है और मसीहों का रद्द अमल क्या होना चाहिए। और नेक्स्ट एपिसोड भाई साहब, अगर मैं जरूर हम नाजरीन आपको जरूर शेयर करेंगे पादी साहब का स्केड्यूल चेक करके और मैं देखकर। लेकिन नेक्स्ट वीक में और आने वाले हफ्तों में, चूंकि स्टिल लॉकडाउन की सिचुएशन है और पास्टर तारिक वारिस साहब भी घर पर हैं और मैं भी घर पर हूं, और हम जरूर इसे ये चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हम ज्यादा से ज्यादा कलाम मुकद्दस की रोशनी में आपकी मदद और आपकी रहनुमाई कर सकें, ताकि आप इस वबा का भी मुकाबला कर सकें, दूसरों के लिए भी हौसला अफजाई का बायस बन सकें, और गलत तालीमात जो इन मुश्किल हालात में है आप उनसे भी बच सकें और कलाम से आप उनका जवाब दे सकें। सो भाई साहब, मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट वीक में हम 2 दिन जरूर लाइव प्रोग्राम्स करेंगे और इनका ऐलान हम मिलकर डिस्कस करके टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर दोस्तों को देंगे। सो मैं नाजरीन आपसे ये कहना चाहता हूँ, जरूर अपने सवाल गवाही टेलीविजन के पेज पर आप भेज सकते हैं। पास्टर तारिक वारिस साहब का ऑफिशियल पेज है
یہ ان کی ID ہے, آپ ادھر بھی ان سوالات کو بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان سوالات کو بھی ایڈریس کر سکیں. سر, اس ایپیسوڈ کے آخر میں کچھ کلوزنگ ریمارکس میں چاہتا ہوں اگر آپ کے دل میں ہوں تو وہ ضرور بہن بھائیوں سے شیئر کریں. ہاں جی, میں یہاں پر فیس بک لائیو پہ جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور جو لوگ گواہی ٹی وی کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عزیز بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, بچوں, آپ سب ہماری دعا میں ہیں, اور ان مشکل دنوں میں ہم خداوند کے حضور آپ کو یاد رکھے ہوئے ہیں, اور کرونا وائرس اور مسیحی ایمان کے تعلق سے جتنے بھی سوال آپ کے ذہن میں آئیں, پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کو بھیجیں, گواہی ٹی وی کو بھیجیں, فیس بک کے ذریعے مجھے بھیجیں. ہم آنے والے دنوں اور ہفتوں میں ان کا جواب کلام خدا کی روشنی میں آپ کو دینے کی پوری کوشش کریں گے. اور کرونا وائرس اور مسیحی ایمان کے علاوہ اگر اور بھی کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں, ایمان کے تعلق سے, تھیولوجی کے تعلق سے, ہسٹری کے تعلق سے, وہ بھی ہمیں بھیجیں. اور کرونا وائرس اور مسیحی ایمان کی سیریز کے بعد ہم ان سوالوں کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم بائبل مقدس کے اسٹوڈنٹس ہیں. بھائی سرفراز نے کہا میں استاد ہوں, میں ایکچولی ایک طالب علم ہوں, بائبل مقدس کا ادنا اور حقیر اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں پوری کوشش اور تحقیق کر کے ان سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اور ساتھ ہی میں ایک دفعہ پھر اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے عزیز بھائی پاسٹر سرفراز ولیم کو, ان کی فیملی اور گواہی ٹی وی کو, جو ان مشکل دنوں میں جبکہ دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی ہے, کلام کی روشنی آپ تک پہنچا رہے ہیں. دنیا میں افسردگی چھائی ہوئی ہے, کلام کی امید آپ تک پہنچا رہے ہیں. دنیا میں مایوسی چھائی ہوئی ہے, وہ کلام مقدس کی حوصلہ افزائی آپ تک پہنچا رہے ہیں. دنیا میں موت کا غلبہ ہے اور وہ کلام مقدس میں سے زندگی کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور دنیا میں بے بسی ہے اور وہ کلام مقدس کے وسیلے سے خدا کی قدرت اور زور کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں. گاڈ بلیس پاسٹر سرفراز ولیم, گاڈ بلیس ہز فیملی, اینڈ گاڈ بلیس گواہی ٹی وی. سر تھینک یو سو ویری مچ آپ کی محبت کے لیے, اور میں یقیناً بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا, FGA بائبل کالج کا, اور آپ کے وقت کا, کہ آپ نے اتنا وقت دیا, آپ نے اتنی تحقیق کی اور اتنے مستند کلام مقدس کی روشنی میں ہمیں جوابات دیے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب میں گواہی ٹیلی ویژن کو دیکھتا ہوں, یا میں اس کے لیے کہ لوگوں کی برکت کا باعث بن رہا ہے, یہ والد صاحب آپ کے اور ہمارے بزرگ ریورنڈ ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب اور FGA چرچ اور کالج کی پارٹنرشپ کے بغیر شاید